یسوع مسیح کا جو دل ہے وہ معاف کرنے والا دل ہے۔ تو عزیزو، جب ہمارا یسوع ایک معاف کرنے والا دل رکھتا ہے تو ہم کیوں نہ ایک ایسا ہی دل رکھیں، اور کوئی بھی شخص کیسے بھی گناہ میں کیوں نہ ہو، ہم گناہ سے نفرت کریں لیکن گناہ گار سے پیار کریں۔ گناہ سے یسوع کو بھی نفرت ہے لیکن گناہ گار سے اس کو پیار ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ جس دل میں محبت ہے وہ ہمیشہ معاف کرے گا۔ اس عورت نے اس سارے واقعہ میں کہیں نہیں کہا کہ میں گلٹی نہیں ہوں یا میں نے یہ گناہ نہیں کیا، لیکن جو بھیڑ اس کو لے کر آئی تھی انہوں نے اپنی کسی غلطی یا گناہ کا اقرار نہیں کیا، اور اس عورت نے انکار نہیں کیا ہے۔ وہ اپنی غلطی مان رہی ہے، لیکن جو شریعت کے عالم تھے یہ اپنی غلطی نہیں مان رہے تھے، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ شریعت کے مطابق غلط تھا۔ شریعت نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب عورت پکڑی جائے تو اسے سزا دینا، بلکہ شریعت نے یہ کہا تھا دونوں کو سنسار کرنا۔ تو وہ ایک کو کیوں لے کر آئے؟ یہی ان کی سب سے پہلی مسٹیک کہ وہ ایک کو کیوں لے کر آئے، دوسرے کو کیوں نہیں لائے۔ پھر سیکنڈلی، شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ چشمدید گواہ ہونا چاہیے جس نے خود دیکھا ہو گناہ ہوتے ہوئے، اور چشمدید گواہ کوئی بھی نہیں۔ استثناء کے مطابق پہلا پتھر وہ مارتا جو پہلا گواہ ہوتا تھا، اور وہ چھوٹے پتھر نہیں، اتنے بڑے پتھر پھینکتے تھے، یعنی کوئی بھی شخص ہے وہ 5-6 پتھروں سے مر جاتے تھے، اتنے بڑے پتھر پھینکے جاتے۔ پہلا پتھر وہ پھینکتا تھا جو پہلا چشمدید گواہ ہوتا، اور دوسرا پتھر وہ پھینکتا جو دوسرا گواہ ہوتا، اور وہاں پہ لکھا ہے ایک ایک کر کے وہ سب چلے گئے، کیونکہ گواہ کوئی بھی نہیں تھا۔ سنی سنائی باتیں تھیں، دیکھی ہوئی بات کوئی بھی نہیں۔ 2 گواہ ضروری تھے ایسے گناہ میں سزا دینے کے لیے۔ تو آج بھی عزیزوں ہم سنی سنائی باتیں بڑی کرتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں یہ کر رہا ہے، چرچ میں یہ ہو گیا، گھر میں یہ ہو گیا، فیملی میں یہ ہو گیا۔ سنی سنائی باتوں پہ یقین جو آپ نے دیکھی نہیں ہے، جس کا ثبوت نہیں ہے، ایسی باتوں کو فالو نہ کریں۔ وہ جو لائے تھے اپنی طرف سے بڑے سمجھدار عالم تھے، اور یسوع کے پاس ایک کیس لے کر آئے، لیکن لولا لنگڑا کیس لے کر آئے۔ پہلے تو گواہ ہی نہیں، پھر پہلا پتھر وہ مارے جس نے گناہ نہیں کیا۔ خداوند نے کوسچن ہی بدل دیا، خداوند نے ساری ڈائریکشن بدل دی۔ انہوں نے کہا پہلا پتھر وہ مارے جس نے گناہ نہیں کیا ہے، لیکن جو اصل بات تھی وہ گواہ تھا ہی کوئی نہیں۔ وہ پتھر کس نے مارنا تھا ہی کوئی نہیں۔ جھوٹے تھے سارے، صرف یسوع کو پھنسانا چاہ رہے تھے، کیونکہ اس دور میں موت کا حکم جو ہے وہ رومی حکومت دے سکتی تھی، یہودی لوگ نہیں دے سکتے تھے۔ اگر وہ کہے کہ اس کو موت کا حکم دیا جائے، سنسار کیا جائے، تو وہ رومن کی طاقت کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اگر وہ یہ کہے کہ اس کو معاف کر دو تو وہ شریعت کو رد کر رہا ہے۔ اس کو پھنسانا چاہتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ جس کے سامنے کھڑے ہیں وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ حکمت اور دانش سے معمور ہے، حکمت اور دانش کا وہ منبع ہے۔ وہ بات کرے گا جس سے دنیا خاموش ہو جائے گی۔ خداوند نے کہا پہلا پتھر وہ مارے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور 7ویں آیت میں لکھا ہے وہ زمین پر کچھ لکھنے لگا، انگلی سے کچھ لکھنے لگا، اور ہمیں نہیں بتایا گیا کیا لکھنے لگا، لیکن جو لکھنے کا لفظ یونانی یہاں پر یہ صرف نئے عہد نامہ میں یہاں پر استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے لسٹ بنانے لگا۔ جو یونانی لفظ یہاں پر یوز ہوا ہے اس کا مطلب ہے لسٹ بنانا۔ تو خداوند کیا کر رہے تھے؟ وہ ان کے گناہوں کی لسٹ بنا رہے تھے۔ فلاں بندہ ہے اس نے یہ گناہ کیا ہے، فلانا ہے اس نے یہ گناہ کیا ہے، وہ انگلی سے لکھ رہا تھا، اور جب لوگ اپنا نام پڑھ رہے تھے تو آہستہ آہستہ کر کے وہ اب وہاں سے چلے گئے۔ تو اس سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں کہ ہمیں کسی پہ الزام لگانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، آئیں ہم اس کی بحالی کی دعا کریں تاکہ وہ بحال ہو جائے۔ شریعت موسیٰ کے وسیلے دی گئی، لیکن فضل اور سچائی یسوع کے مسیح کے وسیلے دیا گیا۔ یہ سٹوری نہیں، یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ اس میں جو زبردست بات ہے وہ یہ ہے، ان کا مرکز گفتگو کیا تھا؟ عورت کا گناہ، لیکن یسوع نے موضوع بدل دیا، اور یسوع مسیح نے موضوع کیا بنا دیا؟ ان کا گناہ۔ وہ عورت پر الزام لگانے آئے تھے، یسوع نے ان پر الزام لگا دیا، لیکن بڑے معتبر وے میں۔ تم میں سے پہلا پتھر وہ مارے جس نے گناہ نہیں کیا۔ جب آپ دوسروں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، خدا آپ کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کیا ہیں؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کیا کرتے رہے؟ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ تو اس سارے واقعہ کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے، وہ عورت کے گناہ کی بات کر رہے تھے، یسوع نے ان کے گناہ کی بات کی۔ پہلا پتھر وہ مارے جس نے گناہ نہیں کیا۔ اس سے ہم کیا چیز سیکھتے ہیں؟ ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے پہ الزام نہ لگائیں، ایک دوسرے کو انکریج کریں۔ تو خداوند نے کیوں اس عورت کو سزا نہیں دی؟ 11ویں آیت میں لکھا ہے یسوع نے کہا میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ تو خداوند اس عورت کی عدالت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو سیکنڈ چانس دے دیا۔ میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، آئندہ یہ گناہ نہ کرنا۔ لیکن اس سے پہلے جو 11ویں آیت کا پہلا حصہ ہے اس میں لکھا ہے اس نے کہا اے خداوند کسی نے نہیں۔ خداوند نے اس سے پوچھا کیا تجھ پر کسی نے حکم نہیں لگایا؟ تو اس نے کیا کہا؟ اے خداوند کسی نے نہیں۔ یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ بڑی زبردست آیت ہے۔
کہ اس ساری گفتگو کے دوران یہ عورت تبدیل ہو گئی۔ پہلے وہ ایک گناہ میں پکڑی گئی تھی، لیکن یسوع کی چند باتوں نے، چند جملوں نے اس کی زندگی بدل دی، اور جس یسوع سے واقف نہیں تھی اب یہ اس کو خداوند کہہ رہی ہے۔ دس از دا پاور آف جیسس، دس از دا گریس آف جیسس، دس از دا سلویشن آف جیسس۔ یسوع مسیح نے چند باتیں کرتے کرتے اس عورت کی زندگی بچا لی۔ خدا زندگیاں بچانے آیا، خدا کنڈیم کرنے نہیں آیا، رد کرنے نہیں آیا، وہ رد ہونے آیا تھا۔ ہم نے اسے خدا کا رد کیا ہوا سمجھا، ہماری خاطر اس نے دکھ اٹھایا ہے، اور یہ ایک بڑی زبردست تبدیلی ہے یسوع کی باتوں میں، یسوع کے چہرے پر، یسوع کی گفتگو میں اس قدر جلال تھا، رحم تھا، محبت تھی کہ چند جملوں میں ہی وہ عورت تبدیل ہوگی۔ دس از پاور ان دا پرسنالٹی آف جیسس، کہ آج بھی وہ زندگیاں تبدیل کر دیتا ہے۔ کسی بڑے لیکچر سے وہ عورت نہیں بدلی، لیکن ہم جانتے ہیں اس 11ویں آیت میں وہ نجات پا گئی ہے، وہ تبدیل ہو گئی ہے، وہ بچ گئی ہے، اور اس نے کہا اے خداوند کسی نے نہیں۔ یعنی وہ یسوع مسیح کو اپنا خداوند کہہ رہی ہے کہ آج سے تو میرا بادشاہ ہے، آج سے تو میرا نجات دہندہ ہے، تو خداوند خدا میں تجھے قبول کرتی ہوں۔ تو عزیزو آج کے دن ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس عورت نے اپنا گناہ نہیں چھپایا، اس نے خداوند کے سامنے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے اپنے گناہ کو مان لیا، تو خداوند نے اس سے کہا پھر گناہ نہ کرنا۔ اور آج ایک بات جو میں شیئر کرنا چاہوں گا، جو کہ ایک بڑی خداوند کی ایک عظیم سٹیٹمنٹ ہے، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ یسوع نے کہا، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند موجود ہے، اور وہ کسی کو جج نہیں کر رہا ہے، کنڈیم نہیں کر رہا ہے، وہ معاف کر رہا ہے۔ عزیزو آج ہم بھی اپنی زندگیاں خداوند کے ساتھ درست کر لیں، جو گناہ ہم کرتے ہیں انکار نہ کریں، جھوٹ بولتے ہیں، سگریٹ پیتے، شراب پیتے، جھگڑا کرتے ہیں، اپنے گناہ سے انکار نہ کریں، یسوع مسیح کے آگے اپنے دل کو انڈیل دیں، خداوند مجھے معاف کر اور مجھے سیکنڈ چانس دے۔ وہ لوگ اس عورت کو پبلک میں بدنام کرنے کے لیے لے آئے، لیکن خداوند نے اس عورت کو ایک نیا نام دے کر واپس بھیج دیا۔ اب وہ خدا کی بیٹی بن گئی ہے، اب وہ بچ گئی ہے، اور اسے ایک نیا نام دے دیا ہے، اس کو نئی پہچان دے دی ہے، اس کو یسوع مسیح مل گیا ہے۔ آمین۔ خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔